میں آئے تھے اسی اعتبار سے اور اللہ کی جانب پلٹ کر گئے ہیں. ہاں عزاداروں، اور اپنے امام وقت کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے گزرے ہیں. اجرکم اللہ. عزاداروں، میں ایک جملے سے مذاہب کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں. عزاداروں، آپ آج اس کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ اس کو رونے کے لیے آمادہ ہے کہ جس کو کربلا میں رونے نہیں دیا گیا. آپ اس کا ماتم کرنے آئے ہیں کہ جس کے ورثہ کے اوپر ورثہ کو ماتم کرنے کی اجازت نہ ملی. اجرکم اللہ. عزاداروں، کربلا صرف 2 جملے میں پڑھ رہا ہوں. عزاداروں، کربلا 18 برس کے جوان کی اذان سے شروع ہوئی، 57 برس کے بوڑھے پہ جا کے ختم ہوئی. اجرکم اللہ. عزاداروں، صبح عاشور نمودار ہو گئی. جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، امام حسین نے حکم دیا جناب علی اکبر کو، اے بیٹا اکبر، صبح نمودار ہو چکی ہے، اذان کا وقت ہو چکا ہے، جا کر کے اذان دے دو. لو عزاداروں، جناب علی اکبر اذان دینے کے لیے آمادہ ہوئے. جیسے ہی اذان دینے کے لیے آمادہ ہوئے، جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، امام حسین خیمے میں آئے. زینب نے سوال کیا، بھیا کیا اکبر اذان نہیں دے رہے ہیں؟ کیا اکبر اذان نہیں دے گا؟ حسین نے کہا، بہن زینب، اکبر تو اذان دے رہا ہے. کہا، یہ کیسی اذان دے رہا ہے؟ میرے کانوں تک آواز. اجرکم اللہ. عزاداروں، کب میری کانوں تک آواز نہیں آ رہی ہے. امام حسین جناب علی اکبر کے قریب پہنچے. جیسے ہی علی اکبر کے قریب پہنچے نا، اور کہا، اکبر ذرا اپنی آواز کو بلند کرو. اکبر ذرا اپنی آواز کو بلند کرو. جیسے ہی آواز کو بلند کرنے کو کہا، بابا میں اتنا پیاسا ہوں کہ آوازیں نہیں نکلتی. تم تو امام وقت ہو نا، امام وقت ہو، اپنا اعجاز دکھاؤ. کہا، اعجاز دکھاؤ. زینب تمہاری آواز سننا چاہتی ہے. حسین نے جب یہ جملہ کہا تھا نا، اکبر بہن زینب میری تمہاری آواز سننا چاہتی ہے، اکبر نے اسی وقت جملہ کہا، اے بابا تمہیں اعجاز دکھاؤ، میری آواز میں اتنی قوت ہو جائے کہ خیمے میں تمہاری بہن سن لے، مدینے میں میری بہن. اجرکم اللہ. عزاداروں، اذان سے ہی امام حسین نے کربلا کا آغاز کر دیا. لو عزاداروں، اب آپ جمع ہوئے ہیں نا، میں سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں ایک کے بعد دیگر. عزاداروں، اصحاب و انصار کے بعد جب بنی ہاشم کی باری آئی، بنی ہاشم میں سب سے پہلے امام حسین کے قریب 2 بچے آئے. عزاداروں، سننا چاہیں گے وہ 2 بچے کون تھے؟ وہ 2 بچے کوئی اور نہیں تھے، وہ یتیم مسلم تھے جس کو امام حسین نے اجازت دی. اشرکم اللہ. عزاداروں، آپ کے سامنے 2 تابوت ایک ساتھ آ رہے ہیں. ایک عبداللہ ابن مسلم بن عقیل، دوسرے محمد بن مسلم بن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. لو عزاداروں، یہ وہ 2 شہید ہیں کہ جو 2 شہید وہ ہیں کہ جو مسلم کی نشانی ہے، جو مسلم بن عقیل کی نشانی ہے. 2 بچے جناب مسلم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے کوفے میں. یہ 2 بچے اپنی ماں کے ساتھ کربلا میں آئے. اجرکم اللہ. عزاداروں، اجرکم اللہ. جیسے ہی ظالموں کو یہ موقع مل گیا نا کہ ان کو مارنے کا موقع جیسے ہی ملا، ظالموں نے تیر چلایا. اب آپ کے درمیان تابوت آ رہا ہے، اس تابوت کو جنازہ سمجھ کے آپ اس کی زیارت کریے گا. لو عزاداروں، یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے میدان قتال میں تھے. شقی نے تیر چلانا شروع کیا. جیسے ہی شقی نے تیر چلانا شروع کیا، عزاداروں، دونوں بچوں
بچوں نے کیا دیکھا؟ ادھر عبدالرحمن ابن عقیل نے دیکھا کہ ایک تیر آ رہا ہے، جیسے ہی تیر آتے ہوئے دیکھا وہ پیشانی کی جانب جا رہا تھا۔ عبدالرحمن بن مسلم ابن عقیل نے چاہا کہ اپنے ہاتھوں سے تیر کو روک لیا جائے، لیکن تیر میں اتنا زور تھا کہ ہاتھوں کو چیرتے ہوئے پیشانی پہ تیر لگا۔ دوسرے بھائی محمد بن مسلم بن عقیل یہ بھی آگے بڑھے، تیر آیا، جناب محمد بن مسلم بن عقیل کو یہ جیسے ہی تیر لگا، لو عزادارو اب یہ دونوں زین سے زمین کی طرف آئے۔ روایت کہتی ہے کہ کسی شقی نے ایسا نیزہ مارا کہ اب یہ دونوں بچے جامِ شہادت سے نوش فرما گئے۔ اجرکم اللہ عزادارو، میرا سلام ہو ان دونوں مسلم یتیم مسلم پر۔ اب آپ کے سامنے جعفر بن عقیل کا جنازہ آ رہا ہے۔ یہ جعفر بن عقیل کون ہے؟ عزاداروں جانتے ہیں یہ جعفر بن عقیل، عقیل کے فرزند، عقیل کے چشم و چراغ، لو عزاداروں اولاد عقیل کی باری آ گئی۔ اولاد عقیل میں آپ رجس پڑھ رہے تھے، لو عزاداروں اجازت لینے کے بعد آپ جیسے ہی مقتل میں آئے، مقتل میں آنے کے بعد رجس پڑھنی شروع کی۔ ادھر رجس پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ ادھر اپنا تعارف کرا ہی رہے تھے، ادھر شقی نے ایسا وار کیا اب یہ زین پہ نہ سنبھل سکے، زمین میں تشریف لائے اور امام حسین کو آواز دی، اجرکم اللہ عزادارو۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا جنازہ آ رہا ہے۔ یہ کون ہیں؟ ان کی والدہ جناب رقیہ بنت علی، یہ امام حسین کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بھانجے بھی لگتے تھے۔ لو عزادارو جیسے ہی صبح سہدائی نے یہ موقع دیکھا، جیسے ہی دیکھا ایک تیر چلا جو پیشانی کی طرف آیا۔ ہاں عزادارو عبدالرحمن بن عقیل کا جنازہ آ گیا، آپ میدان جنگ میں آئے، رجس پڑھا اور جہاد کیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنی اور بشیر بن خوید حمدانی دونوں نے مل کر آپ کے اوپر تیر چلایا۔ ادھر تیر چلانا تھا کہ آپ تاب نہ لا سکے، دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور جام شہادت نوش فرمائی۔ لو عزادارو اب اس کے بعد پانچواں تابوت عبداللہ بن عقیل اور چھٹا تابوت مسلم بن عقیل کا آ رہا ہے۔ عزادارو ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں، یہ دونوں جیسے یہ دونوں شہید جیسے ہی جب آتے ہیں میدان میں، آنے کے بعد جنگ کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے ناریوں کو فنار کیا۔ اب شقیوں نے کہنا شروع کیا یہ بنی ہاشم کے جان ہے، ان کو ایسے نہیں مار سکتے۔ سب نے مل کر حملہ شروع کیا۔ اب یہ دونوں فرزند، اب یہ دونوں بچے زین پہ نہ سنبھل سکے، زین سے زمین کی طرف تشریف لائے اور جامع شہادت نوش فرمائی۔ اجرکم اللہ عزادارو اب آپ کے سامنے ساتواں تابوت محمد بن سعید ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ وہ شہید ہے جو آپ نے میدان کربلا میں جہاد کیا۔ لقیب بن یاسر جہنی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا۔ لو عزادارو یہ پیشانی پر تیر اتنے لوگوں کے شاید ان کو بھی معلوم تھا یہ پیشانی صرف بارگاہ الہی تک جاتی ہے، پیشانی پر تیر لگنا تھا۔ اب یہ تاب نہ لا سکے، اسی تیر سے جامع شہادت نوش فرمائی۔ اجرکم اللہ عزادارو میرا سلام ہو محمد بن سعید ابن عقیل پر۔ اب اپنے آپ کو سنبھال لے عزادارو، صرف 2 سے 4 منٹ وقت دوں گا۔ یہ 2 فرزند ہیں، اب آپ کھل کے گریہ کریے گا، اس لیے کہ یہ وہ 2 تابوت ان کے آ رہے ہیں کہ جن کے لاشے پر ان کی ماں نے بھی گریہ نہیں کیا۔
خود ان کی ماں زینب نے بھی گریہ نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا بچوں میں تم پر گریہ نہیں کروں گی، میں حسین پہ گریہ کروں گی، میں اکبر کا ماتم کروں گی۔ اجرکم اللہ زادارو، ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے۔ اگر میری آواز میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو دستے ادب کو جوڑ کر کے میں ایک جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزادارو، ہر ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، بچے سے الفت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ماں اپنے بچے کو ہر شب لوری دیتی ہے، اس لیے کہ میرا بچہ چین کی نیند سو جائے، آرام کی نیند سو جائے۔ لیکن آئے کربلا کی ماں میں اور دنوں کی ماں میں بڑا فرق تھا۔ عاشور کی شب جب کربلا کی مائیں لوریاں دے رہی تھی تو لوریوں میں یہ بتا رہی تھی میرے بچوں کل صبح عاشور نمودار ہوگی، اپنی اپنی جانوں کو حسین پر قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ زادارو، دونوں بچے جسے آن محمد کہا جاتا ہے، عزاداروں جناب زینب نے کہا تھا بچوں اپنی جان کو عباس سے پہلے قربان کر دو، بچوں اکبر سے پہلے تم قربان ہو جاؤ۔ لو عزاداروں، یہ دونوں بچے امام حسین سے اجازت لیتے ہیں، رہبار پر سوار ہوتے ہیں۔ رہبار پر سوار ہونے کے بعد جیسے ہی مقتل میں جاتے ہیں، ادھر مقتل میں جانا تھا، عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دونوں بچے جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ گئے، پانی نظر آنے لگا۔ عزاداروں مجھے حساب سے بتائیے گا، ایک مہینہ اب جب روزہ رکھتے ہیں، صبح سے جب پانی نہیں پیتے، شام کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت کھجور لگتا ہے کہ فوراً پانی پی لے، جیسے ہی سامنے پانی دیکھتے ہیں برداشت نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے 3 روز کے بھوکے پیاسے تھے۔ اجرکم اللہ زادارو، جیسے ہی یہ خبر زینب کے کانوں میں جانی تھی کہ بچوں نے ترائی پہ قبضہ کر لیا ہے، زینب نے فضہ سے کہا ہے فضہ عباس کو بلاؤ۔ جیسے ہی عباس خیمے میں آئے، زینب نے کہا اے عباس میں نے سنا ہے بچوں نے ترائی پہ قبضہ کر لیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسا نہ ہو خیمے میں سکینہ پیاسی رہ جائے، بچے سیراب ہو جائے۔ عباس جا کے کہہ دو اگر پانی کو منہ لگایا تو یہ ماں دودھ نہ بخشے گی۔ اجرکم اللہ زادارو، اب تابوت آپ کے نزدیک ہو رہا ہے۔ لو زادارو، جیسے ہی یہ خبر سنی دونوں بچوں نے فرات سے رخ موڑ دیا۔ رخ موڑنے کے بعد جب لوگوں نے وار کرنا شروع کیا، اب یہ دونوں بچے زین پہ نہ سمجھ سکے، زین سے زمین کی طرف تشریف لائے۔ ہاں زادارو، امام حسین کو آواز دیا اے مامو جان ادرکنی، اے مامو جان ادرکنی، مامو جان میری مدد کو آئیے۔ زادارو، جیسے امام حسین و مولا عباس پہنچتے ہیں، دونوں بچوں نے ایک ساتھ کہا اے مامو عباس جا کے ماں سے کہہ دیجئے گا کہ ہم نے پانی کو منہ تک نہ لگایا۔ اجرکم اللہ زادارو، دونوں بچے کی لاش خیمے میں لائے امام حسین اور مولا عباس لا کر کے رکھتے ہیں۔ جناب زینب نے دونوں بچوں کے درمیان فاصلہ بنا کر کے سجدہ شکر ادا کیا۔ کون ایسی ماں ہوگی کہ جو اپنے بچے کو قربان دے کر کے سجدہ شکر ادا کرے اور کہے بچوں میں تم پر گریہ نہیں کروں گی۔ اجرکم اللہ زادارو، یہ دونوں بچے جام شہادت سے نوش فرما گئے۔ ہاں زادارو، اب آپ کے درمیان عبداللہ ابن حسن کا جنازہ آ رہا ہے۔ یہ عبداللہ ابن حسن کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن حسن جو ہے یہ جناب حسن کے فرزند جناب قاسم سے کم عمر تھے۔ لو عزادارو، ان کو بھی اجازت ملی
میدان میں آئے اور ایک تیر ناگہا آیا جو آ کر کے بازو پہ پہلا تیر لگا، آزاداروں گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، لیکن بنی ہاشم کے چاند تھے نا اس لیے ڈگمگائے لیکن گرے نہیں۔ آزاداروں آپ زیارت کریں اس تابوت کی جو آپ کے درمیان آ رہا ہے، ڈگمگائے لیکن گرے نہیں، لیکن جیسے ہی دوسرا تیر آ کے سینے پہ لگا اب یہ سنبھل نہ سکے، دین سے زمین کی طرف آئے اور آواز دی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ لو عزادارو میرا سلام عبداللہ ابن حسن پر۔ عزادارو ذرا لمحے کے لیے ٹھہریں، اب صرف 2 سے 4 منٹ آپ کا لوں گا۔ عزادارو اب اس کا تابوت آ رہا ہے جو ایک شب کا بیان، بے فروا کا کوئی کلیجہ کھا ملے، حسن کی نشانی۔ لو عزادارو جب یہ 13 برس کے جوان جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے، آپ ہمیشہ روایت سنتے رہتے، تاریخیں سنتے رہتے ہیں، آج میں ایک بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لو عزادارو جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے، جیسے امام حسین کے پاس آنا تھا اجازت طلب امام حسین نے کہا، اے بیٹا حسن تم میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ لو عزادارو میں وہ گریہ نہیں پڑھوں گا جو انہوں نے ماں کے سامنے گریہ کیا۔ ان کو یاد آیا بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، تعویذ کھولی، لے جا کر کے آقا کے سامنے پیش کی، جیسے ہی ایک بھائی نے ایک بھائی کی تحریر دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا قاسم یہ کوئی خط نہیں ہے بلکہ اپنے موت کا پروانہ لے کر آئے ہو، اجرکم اللہ۔ عزادارو امام حسین نے ملا کر امام حسن کی کو اجازت دیا، رہوار پر سوار کیا، چاک کیا، چاک کرنے کے بعد آستین کو چڑھا دیا اور سر پر گرد ڈال دی۔ کہا کیا وجہ تھی؟ کہا شاید ظالم یتیم سمجھ کر تم پر ترس کھا جائے۔ میں کہوں اے آقا جس کو آپ یتیم بنا کر بھیج رہے ہیں نا، جس کو آپ یتیم بنا کر بھیج رہے ہیں، سب سے زیادہ ظلم اسی پر کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو میں نے پورا مسائل مکمل کیا۔ عزادارو جناب قاسم میدان میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ لو عزادارو ناریوں پر وار کرتے جاتے ہیں، ناریوں پر وار کرتے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے ناریوں کو فنار کیا جناب قاسم نے۔ جناب قاسم نے بلا کر جہاد کیا، لیکن بالآخر سب نے مل کر جب حملہ شروع کر دیا، اب یہ زین پر نہ سمجھ سکے، 1 منٹ رک جائے، زین پہ نہ سمجھ سکے، زین سے زمین کی طرف تشریف لائے اور آواز دی، اے چچا جان میری مدد کو آئے۔ ہاں عزادارو امام حسین نے جیسے یہ آواز قاسم کی سنی خیمے کو چھوڑا، لیکن ہاں عزادارو اسی اسنا میں جب بھگدڑ مچ گئی نا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں جناب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا۔ جب حسین پہنچے نا قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ ماتم کر کے گریہ کریے گا اور میری طرف دیکھیں، ایک منظر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج۔ ہاں عزادارو جب امام حسین پہنچے ہیں نا، ادھر امام حسین کا پہنچنا تھا۔ امام حسین کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ حسین کہتے ہیں اے قاسم ذرا آواز دو تاکہ تمہارے آواز کے سہارے یہ حسین تم تک پہنچے۔ اجرکم اللہ، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ امام حسین پھر ایک مرتبہ کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے قاسم میں امام وقت ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں۔ لو عزادارو جیسے ہی امام کا نام آیا فضاؤں میں گوشت کے لوگ کھڑے ہوئے، لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو امام
آگے بڑھے، ادھر آگے بڑھنا تھا، زیارت کر لے پھر میری طرف متوجہ ہو۔ امام حسین آگے بڑھے، ابا بچھائی، ابا بچھانے کے بعد عباس کو آواز دی، عباس قاسم کو اٹھاؤ۔ کہیں سے عباس نے ٹکڑے چنے، کہیں سے حسین نے ٹکڑے چنے، کہیں سے حسین نے ٹکڑے چنے، کہیں سے عباس نے ٹکڑوں کو یکجا کیا۔ عزاداروں میری طرف متوجہ ہو، مجھے میری طرف دیکھتے رہیں۔ عزاداروں جیسے ہی ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، امام حسین جناب قاسم کی لاش لے کر چل رہے تھے، لیکن ہر شہید کا لاشا خیمے میں جس طریقے سے حسین لے کر جا رہے تھے اس میں اور قاسم کے لاشیں لے جانے میں بہت بڑا فرق تھا۔ جب سب کا لاشا لے کر جا رہے تھے تو دونوں ہاتھوں سے اس طرح لے کر گئے، لیکن آئر قاسم کا لاشا دونوں ہاتھوں میں اس طرح نہیں بلکہ ایک پوٹلی بنا کے اس طرح سے لے کر گئے۔ اجرکم اللہ عزادارو، خیمے میں پہنچے، خیمے میں حوالے کر دیا جناب قاسم کی لاش کو۔ ایک مرتبہ میں فرما کہتی ہے، اے حسین سب کی لاش خیمے میں آئی ہے، کیا میرے بیٹے حسن قاسم کی لاش خیمے میں نہ آئے گی؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میں نے جو پوٹلی دی ہے اس میں تمہارا لال قاسم کی اللہ ستارو۔ جناب قاسم شہید ہو گئے، ماں نے ماتم کر لیا، آپ نے کریا کر دیا قاسم کا۔ اب اس کے بعد جناب قاسم کے بعد آپ کے سامنے عمران ابن علی، لو عزاداروں اب اولاد علی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمران ابن علی کا جنازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ عزاداروں میں تابوت اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ تو لیں کس اعتبار سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایسے جنازہ آپ اٹھا رہے، آپ خوش نصیب ہے، لیکن کربلا کے میدان میں ان کے لاشیں دفنانے نہ دیے گئے۔ اجرکم اللہ عزاداروں کوئی کاندھا دینے والا موجود نہ تھا، کوئی غسل دینے والا موجود نہ تھا۔ آپ حضرت عباس کے بھائی امام کے حکم سے مولا عباس نے عمران بن علی کو آمادہ کیا، آپ میدان میں آئے اور جہاد کیا، اور بلاخیر خولی ابن یزدی عیسوی کے تیر سے زمین پر گرے، اور بنی ابان تارم کے ایک شخص نے آپ کا سرستن سے جدا کیا اور جدا کر کے خیمہ حسینی کی طرف پھینکا۔ اجرکم اللہ۔ اب اس کے بعد 13واں تابوت جعفر بن عقیل کا آ رہا ہے۔ یہ جعفر بن عقیل کون ہے جانتے ہیں؟ یہ ام البنین کی اولاد میں تھے، سب سے چھوٹے تھے۔ عمران کی شہادت کے بعد جناب عباس آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا جاؤ جیسے تمہارے بھائیوں کا صدمہ میں نے برداشت کیا ویسے میں تمہارا بھی صدمہ برداشت کروں گا، اور تم جام شہادت سے نوش فرماؤ گے، اس کے پیچھے پیچھے میں خود آؤں گا۔ لو عزادارو جناب جعفر بن علی کی زیارت کرے۔ جناب جعفر بن علی کے بعد عبداللہ ابن علی کا جنازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ عبداللہ ابن علی بھی جناب امام علی کے فرزند میں تھے، آپ حضرت عباس کے بھائی تھے۔ مولا نے آپ کو اجازت دی، آپ میدان جنگ میں آئے، بلا کا جہاد کیا۔ لو عزادارو ان کو بھی حانی بن ثبیت حضرمی کی تلوار سے شہید کیا گیا۔ لو عزادارو میں نے اس لیے اتنی جلدی آپ کو زیارت کرائی تاکہ آپ تھوڑا اطمینان کر لیں۔ عزادارو آپ 1 گھنٹہ بھی مجلس سن چکے ہیں، مجلس سن گئے اور پھر تقریر سن رہے ہیں، تھک گئے ہیں نا، آنسو نہیں نکل رہے، ذرا حسین کے دل سے پوچھو، ذرا حسین کے دل سے پوچھو۔ آپ کو صرف یہاں پر آئے 2 سے 3 گھنٹے ہوئے، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے، آپ نے کسی کی لاش نہیں اٹھائی نا، آپ نے کسی کی لاش نہیں دیکھی۔ ہاں عزادارو لیکن حسین کربلا کے میدان میں لاشوں پہ لاشیں لا رہا تھا۔ اجرکم اللہ عزادارو اب اس کے بعد عباس سے باوفا جسے ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے۔ لو عزادارو
جناب عباس کو پنجتن نے اپنے دعاؤں میں اسی لیے مانگا تھا کہ یہ کربلا کی امانت ہے، کربلا کی امانت ہے۔ عزاداروں، کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، امام مولا عباس جب بھی کسی مقام پر تلوار نکالنا چاہتے تھے نا، لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے تھے عباس یہ کربلا نہیں ہے، تم کربلا کی امانت ہو، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، عباس کو یہی سمجھایا جاتا تھا، لیکن قیامت تو 2 محرم کو آ گئی۔ عزاداروں، عباس نے 2 محرم کو اپنے ہاتھوں سے خیمے کو باندھا تھا، خیمے کی تنابوں کو باندھا تھا، لیکن قیامت اس وقت آئی کہ جب عباس کو اسی تنابوں کو کھولنے کا حکم ملا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، اب کون روکتا؟ اب تو کربلا بھی آ گئی نا۔ ہاں عزاداروں، تمام مذہب چھوڑے، ایک وقت ہوا ہے جب سب شہید ہونے لگے، امام حسین اجازت دے رہے تھے، مولا عباس آئے۔ آنے کے بعد آقا سے کہا جملہ محسوس کریے گا، بارہا سنتے ہیں لیکن آج جملہ محسوس کریے گا مولا عباس کے حوالے سے۔ مولا عباس آئے اور کہا آقا مجھے بھی اجازت، آقا مجھے بھی اجازت۔ امام حسین نے پہلی مرتبہ یہی کہا تھا نا عباس تم تو لشکر کے علم بردار ہونا، عباس تم تو لشکر کے سپہ سالار ہونا، میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں؟ اس مرتبہ پہلی مرتبہ مولا عباس خاموش ہوئے اور واپس پلٹ گئے، لیکن جب دوبارہ پلٹ کے آئے ہیں اجازت طلب کی ہے، حسین نے وہی جملہ دہرایا، اب حسین عباس خاموش نہیں ہوئے، ایک جملہ بڑھ کے کہا آقا وہ لشکر ہی کا رہا جس کی میں علم برداری کرتا، وہ لشکر ہی کا رہا جس کی میں سپہ سالاری کرتا۔ عزاداروں، سمجھ میں آیا جب پہلی مرتبہ عباس اجازت لے رہے تھے، اس کا مطلب کچھ سپہ سالار موجود تھے، لیکن جب دوبارہ اجازت لی ہے اب کوئی سپہ سالار موجود نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، اسی اثنا میں خیام حسینی سے آواز اللہ تاش آنے لگی۔ امام حسین نے کہا عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ میں نے مسائل کو تمام کیا۔ عزاداروں، مولا عباس نے ایک سوکھی ہوئی مشک لی، ایک علم لیا، حسین نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، ایک علم جو دیا تھا اس علم پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے اسے قلم زد کیا، نیچے لکھا انا للہ، نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، بی بی سمجھ گئی اب عباس پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ زینب نے بیویوں کو پکارا، کہے بیویوں آج سے میں پردے کی ضمانت واپس دیتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، عباس ترائی پہ پہنچے، میں نہیں پہنچتا کیسے پہنچے، ترائی کے کنارے پہنچے، جیسے فرات کے کنارے پہنچنا تھا، مشک سکینہ پہنی، رہبار کو اشارہ کیا، رہبار تو بھی 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے، تو بھی سیراب ہو رہے۔ رہبار نے رخ موڑ دیا، آہستہ آہستہ پڑھوں آرام سے تصور کریے گا، رخ موڑ دیا۔ عجب نہیں، رہبار نے زبانی پہ زبانی میں کھڑا ہو، اے آقا خیام حسینی میں آقا ذاتیہ پیاسی ہو، یہ غلام سیراب ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بالآخر امام مولا عباس نے مشک سکینہ بھری، رہبار پر سوار ہوئے۔ ادھر رہبار پر سوار ہونا تھا، مولا عباس رہبار پر سوار ہوئے۔ ابھی مولا عباس یہ سوچ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، چلتے جاتے ہیں، آس لیے ہوئے ہیں۔ ایک شقی نے ایسا وار کیا، عباس کا دایاں شانہ قلم ہو گیا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے تصور کر لیا، آپ نے سن لیا۔ ذرا تصور کریں جب ایک ہلکی سی چوٹ ہاتھ میں لگ جاتی ہے یا ہاتھ کہیں سے موچ آ جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن یہاں پر چوٹ نہیں آئی ہے، شانے قلم ہو گئے، لیکن پھر بھی عباس کی آس نہیں ٹوٹی ہے۔ عباس نے بائیں ہاتھ سے
سب کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد ابھی آس بندی ہوئی ہے کہ یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، ابھی آس بندی ہوئی ہے۔ اسی اسنا میں کسی شقی نے ایک بار کیا، عباس کا بایا شانہ قلم ہو گیا، لیکن عباس کی ابھی آس بندی ہوئی ہے۔ جملہ سنبھال لیجئے گا آزادارو، جیسے ہی آس بندی ہوئی تھی دونوں شانے قلم ہو گئے، لیکن ابھی آس نہ ٹوٹی۔ اسی اسنا میں ایک سنسناتا ہوا تیر چلا جو مشق سکینہ پہ لگی، پانی بہنا شروع ہوا، ایسا لگ رہا تھا مشق سکینہ سے پانی نہ بہ کر کے عباس کے جگر کا لہو ہے۔ اجرکم اللہ آزادارو، عباس کی آس چھوٹ گئی۔ عباس نے رخ موڑا، جیسے ہی رخ موڑنا تھا ایک تیر آیا جو عباس کے آنکھوں پر لگے۔ عزادارو شانے قلم ہو چکے تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہے نا، عباس کو سر پر گرد لگی۔ ایک نے اعتراض کیا، عباس اتنے قد و قامت والے تھے، جب بھی زین پر بیٹھتے تھے تو اس وقت ان کا پیر زمین پر خط کھینچتا ہوا جاتا تھا۔ اتنی قد و قامت والے کے اوپر کوئی گرز کیسے مار سکتا ہے؟ لیکن عزادارو سنیں گے گرز کیسے مارا گیا۔ جیسے ہی عباس نے میری طرف دیکھیں، جیسے ہی عباس نے رہوار کا رخ موڑا، ادھر سے سنسناتا ہوا تیر آیا، آنکھوں پہ لگی۔ عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے۔ عباس نے جیسے ہی چاہا کہ جھک کر تیروں کو پیروں سے نکالا جائے، دونوں زانوؤں سے نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی سر کو جھکایا، شقی آگے بڑھا، سر پر گرز ماری۔ اب عباس سنبھل نہ سکے، زین سے زمین کی طرف آئے اور حسین کو آواز دی۔ امام حسین آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے جب کہہ دیا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو، ادھر عباس نے جیسے بھائی کو بھائی کہا، جام شہادت نوش فرماوے، میرا سلام ہو غازی عباس پر۔ اجرکم اللہ آزادارو، آپ نے گریہ کا حق ادا کر دیا، آپ نے غازی کا ماتم کر دیا ہے، لیکن میں کیا کہوں آزادارو، اب ایسے جوان کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جس کا صرف نام سنتے ہی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ آزادارو جیسے ہی علی اکبر کا لوگ نام سنتے ہیں نا، آنکھیں اشکبار ہو جاتی، کیوں نہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حضرکم اللہ آزادارو، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ میں مصائب پڑھنے سے پہلے ایک بات کہوں گا اس جوان کے لیے۔ آزادارو آپ کے ہاں بھی جوان ہیں، یہاں پہ بھی کچھ لوگ جوان ہیں، جو نوجوان ہیں وہ اس جملے کو برداشت کر لیں، کیونکہ ہر بھائی کو اپنی بہن سے محبت ہوتی ہے اور ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے۔ عزادارو جا کر اپنے گھروں اپنے ماں بہنوں کے دل سے پوچھنا اور ان سے ایک مرتبہ سوال ضرور کرنا کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، عزادارو جب کوئی جوان، میں تمہیدی گفتگو اس میں صرف کیا کروں گا، عزادارو جب کوئی جوان پردیس جانے لگتا ہے نا، ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ برداشت کر لیجئے گا۔ ہاں عزادارو جب کوئی جوان گھر سے باہر جانے لگتا ہے نا، جب دور کا سفر کرنے لگتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا ماں اور بہن دروازے تک آ جاتی ہیں، دروازے پہ خدا حافظی کے لیے آ جاتی ہے، آنکھیں اشکبار رہتی ہے، لیکن جب تک آمنا سامنا رہتا ہے ایک دوسرے کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب جوان کمارا رہتا ہے اور پردیس جانے لگتا ہے نا، بہن جو خدا حافظی کے لیے آتی ہے، اس بہن کے دل میں ایک خیال رہتا ہے، میرا بھائی پردیس جا رہا ہے، ایک دن پلٹ کر واپس آئے گا، اس کے سر
اتوار سے اکبر کو خدا کے لیے پیغام آتی اب جو صبح سے دیکھ رہی ہے جو مقتل میں گیا ہے واپس پلٹ کر نہیں آیا. اجرکم اللہ زادارو صرف رخصتی علی اکبر سن لے. علی اکبر آئے اور آنے کے بعد امام حسین سے اجازت طلب کر رہے ہیں. امام حسین نے کہا جاؤ تم اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے کر تھک گئے نا جوان کا ماتم کر لیں سینے پر ہاتھ مار کے ماتم کریے گا. لو عزادارو اشک آ جائے رونا آ جائے تو دعا مانگ لیے گا. اکبر کے صدقے میں آپ سب کی جوانی برقرار رہے ہر بہن کا بھائی برقرار رہے. لو عزادارو جیسے ہی جناب زینب کے حجرے میں آئے علی اکبر اور کہا پھوپھی اماں مجھے اجازت کا بابا سے کہا بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے. ایک جملہ تصور کریں گے عزادارو ماں کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزادارو زینب نے کہا اکبر میں نے پالا تمہیں ضرور ہے تمہاری ماں لیلا ہے تم جا کر کے لیلا سے اجازت لو. عزادارو جناب زینب نے علی اکبر کو پالا تھا. جو میری مائیں بہنیں آواز سن رہی ہے اپنے بھائی کو سامنے رکھے جوان بیٹے کو سامنے رکھے. ان کے جوان بیٹے نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو اور آخر وقت بہت بڑی قیمتی شے مانگنے جا رہا علی اکبر. لو عزادارو جیسے ہی علی اکبر لیلا کے حجرے کے پاس پہنچے علی اکبر نے کہا اے ماں تم پر میرا سلام. جیسے ہی لیلا نے اکبر کو دیکھا ایک مرتبہ کا اکبر کیا تم خیمہ بھول گئے ہو؟ یہ زینب کا خیمہ نہیں ہے یہ لیلا کا خیمہ ہے. اجرکم اللہ عزادارو کہا ماں مجھے زینب پھوپھی زینب نے بھیجا ہے. عزادارو کہا کیا بات ہے بیٹا سنبھال لیجیے گا چن دیکھو برداشت کر لیجیے گا. عزادارو جیسے کہا کیا بات ہے. علی اکبر نے کہا ماں میں تم سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. ماں کی مامتا تڑپ گئی ماں کی مامتا تڑپی. لیلا نے جملہ کہا اکبر تمہارے بچپنے سے میں اسی دن کا تو انتظار کر رہی تھی. میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے. اکبر تم جوان ہو گئے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. لو عزادارو جوان بیٹا ہے اور اس کے بغل میں ماں ہے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا اپنی ماں سے جوانی کے عالم میں موت کی اجازت مانگا. اجرکم اللہ عزادارو. لو عزادارو علی اکبر کو اجازت ملی. علی اکبر آمادہ ہوئے نکلنا چاہتے ہیں. بھائی و بہن کی محبت سن لے جملے میں. عزادارو جیسے ہی علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں ایک 4 برس کی بہن آگے بڑھ جاتی ہے. جیسے ہی آگے بڑھتی ہے وہ 4 برس کی بہن آگے بڑھی. بڑھنے کے بعد ابا کے دامن کو پکڑا اور کہا بھیا ذرا لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ. علی اکبر ٹھہر گئے. کہا بیٹھ جاؤ. عزادارو جیسے ہی بیٹھے سکینہ آگے بڑھی. سکینہ آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد کبھی دائیں رخسار کا بوسہ ہوا کبھی بائیں رخسار کا بوسہ ہوا. عزادارو بھی پیشانی کا بوسہ لیا. علی اکبر کھڑے ہو گئے. سکینہ نے کہا بھیا مجھے اپنی آغوش میں لے لو. جیسے ہی آغوش میں لیا سکینہ نے پھر وہی عمل دہرایا. اکبر نے سوال کیا اے سکینہ ابھی تو تم نے بوسہ لیا تھا یہ کھڑے کر کے بوسہ. سکینہ نے کہا اے بھیا تم نے انصاف نہیں کیا. جب ہم مدینے سے چلنے لگے تھے تو زہرا نے کہا تھا پردیس میں جب میرا بھائی دولہا بنے گا تو میری طرف سے پیار کر لینا. عزادارو بس 1 منٹ کے بعد تابوت علی اکبر آپ کے درمیان. ہاں عزادارو علی اکبر میدان میں آئے پلٹ کر آئے بابا سے اظہار پیاس بیان کی. پھر واپس جب گئے نا لو عزادارو میں نے مسائل ختم کر دیا. جیسے پلٹ کر گئے عزادارو علی اکبر میدان جہاد میں میری طرف دیکھیں میدان جنگ میں آپ نے بارہا سنا ہے نا علی اکبر کے
سینے میں برچی کی ہڈی ٹوٹ گئی. آپ نے سنا ہے نا, تصور کریں کیسے ٹوٹی, میں بتا رہا ہوں, میری طرف دیکھو منظر پیش کروں گا. علی اکبر کے سینے میں برچی کی ہڈی کیسے ٹوٹی. عزادارو, علی اکبر میدان جنگ میں ہے, جنگ کرتے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے ہی سب نے مل کر حملہ شروع کیا نا, علی اکبر کو کسی نے پیچھے سے نشانہ بنایا تھا, لیکن جیسے ہی رہوان کا رخ مڑا, وہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں جیسے ہی آگے بڑھا, نیزے کی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی. نیزے کا اوپری حصہ اس شقی کے ہاتھ میں. اجرکم اللہ. عزادارو, علی اکبر زین سے زمین کی طرف آئے. بس ایک جملہ سنے عزادارو, جیسے ہی علی اکبر نے حسین کو آواز دیا, تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر نے جیسے ہی آواز دیا, مورخ نے, لکھنے والے نے لکھا کہ کیا دیکھا علی اکبر کے زین سے زمین پہ آنے کے بعد, کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو گٹھنیوں کے بل چلتا چلا رہا ہے. پھر تاریخ آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ جب میں نے غور سے دیکھا نا, تو وہ کوئی بچہ نہیں تھا, بلکہ 57 برس کا بوڑھا جو گٹھنیوں چلتے ہوئے علی اکبر کے قریب. اجرکم اللہ. عزادارو, علی اکبر کے قریب امام حسین پہنچے. امام حسین کا پہنچنا تھا. کیا دیکھا, علی اکبر سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. میں نے سارے منظر چھوڑ دیے. عزادارو, امام حسین دو زانو ہو کر بیٹھے, آستینوں کو چڑھایا. آستینوں کو چڑھانے کے بعد نیزے کی ہڈی میں ہاتھ لگایا اور نجف کو رک کیا. کہے بابا, درے خیبر اکھاڑنا بڑا آسان تھا, جوان کے سینے سے نیزے کی ہڈی نکالنا. اجرکم اللہ. عزادارو, جیسے ہی حسین نے نیزے کی ہڈی نکالی, نیزے کی ہڈی کے ساتھ علی اکبر کا جگر. اجرکم اللہ. عزادارو, علی اکبر کا لاشا لے کر بڑا بوڑھا باپ, لیکن اٹھا نہ سکا. آواز دی, بنی ہاشم کے بچوں آؤ, جوان کا لاشا ہے, بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا. اجرکم اللہ. عزادارو, علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر چکے. اب اس کے بعد آپ کے سامنے ششما علی اصغر, ربا کپارے جگر. عزادارو, جب سب شہید ہو گئے, اب کوئی نہ بچا. امام حسین مقتل میں آئے, ایک استغاثہ بلند کی. عزادارو, جیسی ایک استغاثہ بلند کی, حل من ناصر سرنا. عزادارو, یہ استغاثہ ششما کے کانوں میں جانی تھی. ششما نے اپنے کو جھوٹے سے گرا دیا. سنتے ہیں بارہا نا عزادارو, جیسے اصغر شہید ہوئے ہیں نا, ویسے کوئی شہید نہیں ہوا. کوئی شہید ویسے نہیں شہید ہوا جیسے علی اکبر شہید, علی اصغر شہید ہوئے ہیں. لو عزادارو, جیسے ششما نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا, ادھر جھولے سے گرانا تھا علی اصغر کا. امام خیم حسینی میں ایک بحران برپا ہو گیا. امام حسین آئے اور کہا, میرے رہتے ہوئے میرے جیتے جی یہ بحران کیوں مچا ہوا ہے, یہ کردارے کی سزا کیوں بلند ہو رہی ہے. عزادارو, بیویوں نے کہا ہے آقا, جب سے آپ نے استغاثہ بلند کی ہے نا, تب سے اصغر جھولے میں نہیں لیتا. سن لیا پیاس, سن لیا علی اصغر کی. علی اصغر کی پیاس سنے. علی اصغر کتنا پیاسا تھا. میں نے ایک روز مجلس میں پڑھا تھا, سنے علی اصغر کتنا پیاسا تھا. تاریخ بتاتی ہے, لوگوں نے مثال دی, کہا تم نے علی اصغر کی پیاس سنی, کتنے پیاسے تھے. آپ نے کبھی ایک مچھلی کو پانی سے نکالا ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی پہ رکھو, وہ مچھلی اپنی جگہ سے کبھی بلند ہوتی ہے, کبھی پست ہوتی ہے, کبھی بلند ہوتی ہے,
کبھی پست ہوتی ہے، لیکن جب وہ طاقت ختم ہو جاتی نا، وہی مچھلی اپنی جگہ سے کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، لیکن جب وہ بھی توانائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ مچھلی کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ مچھلی پیاس کی سبب سے کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ یہی حال کربلا کے میدان میں اصغر کے ساتھ تھا۔ اصغر اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کے سبب سے کبھی اپنے منہ کو کھولتا تھا، کبھی بند کرتا تھا۔ اجرکم اللہ عزدارو، امام حسین نے کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان کو پکڑا ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ فوج اشقیاء میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ادھر سے پسر سال نے کہا آئینہ آئینہ حرملہ اقتا کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہو، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ لو عزاداروں، آپ نے پورا مسائل سنا۔ تیر چلا علی اصغر کے گلوئے مبارک کو چھیدتے ہوئے شان امام حسین پہ لگا۔ ختم ہو گیا مسائل؟ نہیں عزادارو، اب آپ کے سامنے گہوارے علی اصغر آ رہا ہے۔ تابوت علی اصغر کی زیارت کریں۔ اب سنیں، دل پر ہاتھ رکھ کے جس کے دیگود میں بچے ہیں اپنے بچے کو تصور کریں۔ عزادارو، میں نے ایک جملہ کہا نا، جیسے علی اصغر شہید ہوئے ہیں ویسے کوئی نہیں شہید ہوا۔ کربلا میں عزادارو ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا ہے، ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا ہے، لیکن اصغر وہ شہید ہے کہ جن کو 3 مرتبہ شہید کیا گیا۔ عزاداروں سوچے وہ 3 مرتبہ 6 ماہ کا بچہ کیسے شہید ہوا۔ پہلی شہادت 3 بال کے تیر سے ہوئی، لیکن دوسری شہادت سنیں گے عزاداروں جب 11 محرم کو سب کے سر نیزے پہ چڑھانے لگا نا، یہ فوج اشقیاء چڑھانے لگے تو کیا دیکھا؟ صرف 71 سر نظر آئے۔ کہا یہ تو 72 تھے، یہ 72واں سر کہاں ہے، 72واں لاشا کہاں رہ گیا؟ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی، کہا حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو لائے تھے، میں نے دیکھا تھا کہ وہ پشتے خیمہ پر لے کر گئے تھے، سنبھال لیجئے گا، اپنے آپ کو اور بچے کو تصور کریں۔ عزاداروں جیسے یہ کام پشتے خیمہ پہ لے گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ دفن کر دیا ہو۔ اشقیاء نیزہ لے کر آگے بڑھے، جہاں پر نرم زمین دیکھتے تھے نیزہ چباتے تھے، جہاں پہ نرم زمین دیکھا نیزہ چبایا۔ عزاداروں ایک نیزہ ایسے گیا کہ اب خالی نیزہ نہ آیا، اس نیزے میں 6 ماہ کا لاشا باہر آیا۔ یہ دوسری شہادت واقع ہوئی علی اصغر کی۔ عزاداروں اب تیسری شہادت سنیں گے۔ علی اصغر تیسری مرتبہ شہید ہونے جا رہے ہیں۔ تیسری شہادت علی اصغر کیسی ہوئی؟ ہر شہید کا لاشا جب لاشا دیکھا اور لوگوں نے سر تن سے جدا کیا تھا اور نیزے پہ بلند کر دیا نا، سب کا سر نیزے پہ بلند کیا۔ علی اصغر کا سر نیزے پہ نہیں تھا کیونکہ علی اصغر ابھی لاش نہیں ملی تھی، لیکن جیسے ہی علی اصغر کا لاشا ملا، عزاداروں جس کو وہ لاشا ملا تھا نا، اب وہ کبھی دائیں جانب دیکھتا ہے کبھی بائیں جانب دیکھتا ہے۔ کہا کیا بات ہے، یہ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کوئی خنجر نظر نہیں آ رہا ہے۔ لو عزاداروں ننھے ننھے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ایک طرف سے پیر کو پکڑا، عزاداروں علی اصغر کا سر علی اصغر کا سر تن سے جدا کیا، نیزے پہ بلند کر دیا۔ اجرکم اللہ عزاداروں علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ آپ نے فدیہ کر لیا۔ ذرا علی اصغر کی ماں کے دل سے کوئی پوچھتا
کہ علی اصغر کو کیسے گریہ کیا ہوگا۔ لو عزادارو ایک ماں کی گود اجڑ گئی۔ اب اس کے بعد عبداللہ ابن حسن کا جنازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ لو عزادارو آپ کی رحمتیں تمام ہو رہی ہے۔ عزادارو یہ عبداللہ ابن حسن شہید کیسے ہوئے؟ یہ پسر حسن ہے جو جناب قاسم سے چھوٹے تھے۔ لو عزادارو جب امام حسین مقتل میں تھے، جب زین سے زمین کی طرف آئے ہیں، شقیق تلوار مارنے کے لیے آگے بڑھا، یہ بچہ اور خیمہ حسینی سے دوڑتا ہوا حسین کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی حسین کے قریب پہنچے اور ظالموں سے کہنے لگے میرے رہتے ہوئے من میرے چچا کو مارے گا، جیسے ہی تلوار چلی اس بچے نے اپنے کو پیش کیا، وہ تلوار بازو کو کاٹتا ہوا۔ لو عزادارو حسین نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا اے بیٹا صبر کرنا، اجرکم اللہ۔ عزادارو اسی اثنا میں ایک تیر آیا جس سے عبداللہ ابن حسن کی شہادت واقع ہوئی اور جام کوثر نوش فرمایا۔ میرا سلام ہو عبداللہ ابن حسن پر۔ میں کہوں گا عبداللہ ابن حسن کم عمر کے تھے ضرور، لیکن اپنے آقا کی نصرت کی آپ نے، تم پر ہمارا لاکھوں سلام۔ اب عزادارو ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے نا، ایک کے بعد ایک تابوت آپ زیارت کر رہے تھے۔ یہ جتنے تابوت آپ زیارت کر رہے تھے نا، ان سب کا لاشا حسین اپنے ہاتھوں سے خیمے میں لا رہے تھے۔ جو سب کا لاشا خیمے میں لایا، اب اس کا لاشا لانے والا کوئی نہ بچا۔ دل کھول کے عزاداروں کی لیا کر لیجیے گا، نہ جانے کون نگلے برس رہے نہ رہے۔ عزاداروں امام حسین آخری رخصت کی بے خیمے میں آئے اور کہا یا اختار لا تنزعنی فی النافلۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ عزاداروں حسین کسی دعا کے محتاج نہیں تھے، حسین زمانے والے کو پیغام دے رہے ہیں زینب کے ذریعے سے کہ میرے بیت کبھی نماز سے غفلت اختیار نہیں کرتے۔ لو عزاداروں امام حسین جب ہر بیوی سے رخصت ہو چکے، میں رخصت امام حسین نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ برداشت کر لیجیے۔ عزاداروں ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا سہارا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بیٹا نظروں کے سامنے سے اس دنیا سے گزر جائے، نہیں، لیکن اس وقت بھی شاق ہوتا ہے باپ کو جب کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، بیٹے سامنے نہیں ہوتے، کبھی دائیں جانب مڑ کر دیکھتا ہے باپ۔ جتنے شہید جا رہے تھے سب کو حسین نے سوار کیا تھا، بڑے نازوں سے سوار کیا تھا۔ یہی حسین نے کبھی اکبر کو سوار کیا، کبھی عباس کو سوار کیا، کبھی قاسم کو سوار کیا، لیکن جب ان کے سوار ہونے کی باری آئی تو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ حسین کبھی دائیں جانب دیکھتے تھے، کبھی بائیں جانب دیکھا، ایک دکھیاری بہن آگے بڑھی، کہا ہے بھیا کوئی نہیں ہے، یہ دکھیاری بہن تمہیں سوار کرے۔ زینب آگے بڑھی، حسین کو سوار کیا، حسین کو سوار کیا رہوار پہ۔ امام حسین مقتل میں ہے، میں نے پورا مصائب چھوڑ دیا، صرف 2 سے 4 منٹ وقت دوں گا عزاداروں۔ حسین مقتل میں آئے، بھلا کا جہاد کیا ہے حسین نے؟ جنگ کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے، جنگ کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ کبھی قلب لشکر پہ حملہ کر رہے ہیں، لو عزاداروں کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کر رہے ہیں۔
لو عزاداروں، امام حسین حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، حملے پہ حملہ کر رہے ہیں. ایک جملہ سنیں گے عزاداروں؟ اسی حملہ کرنے کے درمیان، جنگ کے درمیان، امام حسین ایک مقام پر جا کر ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد ہر شہید کو آواز دیتے جاتے ہیں، اکبر ذرا حسین کی جنگ دیکھو، عباس حسین کی جنگ دیکھو. لو عزاداروں، میں کہتا ہوں ایک مرتبہ حسین نے سب کو آواز دینی شروع کی، اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، جعفر کہاں ہو، کہتے ہیں انہوں محمد کہاں ہو. ہر شہید کو حسین نے ایک مرتبہ پکارا. تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے ایک شہید کو 2 مرتبہ پکارا. آخر میں کہا یا اخی عباس، اے میرے بھائی عباس کہاں ہو. عجب نہیں تھا آواز کا، کسی جری کے کانوں میں جانا تھا. فرات کے کنارے لاشا تڑپا، کہا یا آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ میں تمہاری نصرت کرتا. حسین جنگ میں مشغول ہوئے، حسین جنگ کرتے، لیکن جو آواز ہاتف غیبی آنے لگی حسین ٹھہر گئے. آپ نے مصرع بہت سنا ہے، جب آواز ہاتف غیبی آئی حسین تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس. تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس. لاشوں پہ لاش لا چکے، بس اے حسین بس. زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس. گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد. اجرکم اللہ عزادارو. آواز ہاتف غیبی آنی تھی. حسین نے تلوار کو نیام کی طرف رجوع کیا. ادھر سے بھاگی ہوئی فوج پلٹی. پیسرے ساتھ میں حکم دیا اور ترتیب دینی شروع کر دی. تیر والے لشکر الگ ہو جاؤ، بھالے والے لشکر الگ ہو جاؤ، نیزے والے لشکر الگ ہو جاؤ. عزاداروں تصور کریں جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کر الگ ہو گیا. جھولیوں میں پتھر لے کر الگ ہوا. جیسے ہی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوج سمٹی. سب نے ایک بار کی حسین پر حملہ کیا. کسی نے تیر چلایا، کسی نے تلوار چلایا. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر سے وار کرتا رہا. لو عزاداروں، میں آخری منزل پہ آ گیا. اب حسین کا تابوت آپ کے درمیان آنے والا ہے. آپ نے بارہا سنا، ایک جملہ سن لے، تابوت آپ کے درمیان. آپ نے بارہا سنا ہے نا، حسین پشتے فرس پر جھوم رہے تھے. سنا ہے نا عزاداروں؟ حسین پشتے فرس پر جھوم رہے تھے. سنیں کہ وجہ کیا تھی پشتے فرس پر جھومنے کی؟ حسین کیوں پشتے فرس پر جھوم رہے تھے؟ عزاداروں، حسین پشتے فرس پر جھوم اس لیے رہے تھے نا، جب چاروں طرف سے وار شروع ہوا، اسی اسنا میں ایک طرف سے خولی نے نیزہ مارا، دوسری طرف سے سنان ابن انس نے نیزہ مارا. جب خولی اپنی طرف کہتا تھا حسین اس کی طرف رجوع ہوتے تھے. جب سنان ابن انس اپنی طرف نیزہ کہتا تھا حسین اس کی طرف، اور اسی وار پر وار ہو رہا تھا. حسین عظیم پہ راز ہو سکے، حسین دین سے زمین پہ تشریف لائے. اجرکم اللہ عزادارو. تاریخ بتاتی ہے کہ جب دین سے زمین پہ آئے ہیں تو حسین کا لاشا نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ، بلکہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیالم الذین ظلموا ایما انقلبون وینقلبون. انها منتهى وإنها بالله راجع.